میرے عزیز دوستو، غار حرا کے اندر جو سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، زمین کا آسمان سے صدیوں کے بعد جو پہلا رابطہ ہوا ہے، تو یقیناً اس دور کے سارے مسائل ہی اتنے گمبھیر تھے، اتنے پیچیدہ تھے کہ حقیقتیں آشکار کر دے اور صداقتیں بے حجاب کر دے۔ ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ اور مجھے آفتاب کر دے۔ ہر مسئلہ ہی بڑا پیچیدہ تھا۔ جس طرح آج بھی آپ کسی بھی مسئلے کو چھیڑ لیں، وہ کسان کا مسئلہ ہو، مزدور کا مسئلہ ہو، استاد کا مسئلہ ہو، شاگردوں کے مسائل ہوں، ائمہ مساجد کے مسائل ہوں، جس مسئلے پہ بھی آپ اترتے ہیں بے شمار پیچیدگیاں اور بے شمار قسم کے مسائل سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو دور تھا جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس میں بھی بڑے مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو کفر و شرک کا تھا، بت پرستی کا تھا۔ اور پھر جب انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کے عمل میں بڑا شدید بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کفر و شرک کے عقائد کے نتیجے میں جو مسائل لوگوں کو درپیش تھے، اس میں عورتوں پر ظلم، غلاموں پر جبر، غریبوں کا استحصال، نہ جانے کتنے مسائل جمع ہو گئے تھے، اور ہر شخص اپنی جگہ پہ تکلیف میں تھا۔ عقائد کی درستگی بھی بڑی ضروری ہے۔ مسئلہ توحید لوگوں کے ذہنوں اور سینوں میں اتارنا بڑا ضروری ہے۔ عورتیں بڑی تکلیف میں ہیں، حقوق کی پامالی بڑے زور و شور سے جاری ہے اور صدیوں سے جاری ہے۔ غلام بیچارے منڈیوں میں بکتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، آنسو بھی انہیں آنکھوں سے بہانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی پی جانے کا حکم ہے۔ اتنے سخت مسائل کے اندر ہر مسئلے پر ہی روشنی ڈالنا بڑا ہی ضروری تھا۔ لیکن قربان جائیے، جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ بڑی قابل غور ہے کہ اس میں نہ تو بظاہر عقیدہ توحید کی بات کی گئی، نہ اس میں عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی، نہ اس کے اندر بظاہر غلاموں کی بات کی گئی، بلکہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں کہا یہ گیا کہ اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ معنی کیا ہے کہ مسائل جتنے بھی ہوں ان سب کا حل تعلیم ہوتی ہے۔ جو لوگ علم پڑھتے جاتے ہیں نا، سیکھتے جاتے ہیں، ان کے عقائد بھی درست ہوتے جاتے ہیں۔ جب وہ گہرائی میں اترتے جاتے ہیں تو ان کے اخلاقی رویے بھی ٹھیک ہوتے جاتے ہیں۔ جب انسان پڑھتا جاتا ہے، علم حاصل کرتا جاتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اسے حقوق کا بھی خیال آتا ہے، بلکہ جتنا زیادہ کوئی شخص پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اس کا اپنا مزاج اس قدر زیادہ شستہ ہو جاتا ہے کہ بعض جگہوں پہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ میاں تھوڑی سختی بھی کرے، آپ تو زیادہ ہی نرم مزاج ہو گئے۔ کہنا پڑتا ہے کہ آپ تھوڑی سی شدت بھی پیدا کریں، بعض مسائل آپ کی نرمی کی وجہ سے خراب ہو رہے۔ تعلیم، علم ایک ایسی روشنی ہے، لیکن وہ تعلیم ہو، وہ سیکھنے کے لیے ہو، وہ شعر و سخن نہ ہو، محفلیں گرمانے کے لیے جملوں کو ازبر نہ کیا گیا ہو، وہ سیکھنے کے لیے ہو، تعلیم پانے کے لیے ہو، اس کے لیے طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو۔ جس بزرگ کے عرس پہ ہم آئے ہوئے ہیں نا، حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ تر و تازہ مزاج کے مفتی تھے، جن کی نظر صدیوں بعد دیکھتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر وہ کوئی بات کرتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان سے رائے کا اختلاف کرتے ہیں۔ رائے کا اختلاف بڑا حسن ہوتا ہے، رائے کا اختلاف بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ مخالفت نہیں ہونی چاہیے، عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ رائے کا اختلاف تو بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن ہونا دلیل کی حد تک چاہیے، ذاتیات تک وہ اختلاف۔ یہ تو مابین صحابہ کے بھی ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے آئے تو نیا نویلا سوٹ پہن کر کے آئے، اور اسی طرح کا آپ نے کرتا اور اسی طرح کا تہمد اوڑھ رکھا تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اٹھ کے اختلاف رائے کیا، کہا جناب بتائیے، یہ آپ ایک ایک سب کو کل چادر بٹی تھی تو آپ کے پاس دو کیسے آئیں؟ تو حضرت عمر نے اس اختلاف رائے کو قبول کیا، اس پر یہ نہیں کہا تیری جرت کیسے ہوئی۔ تو امیر المومنین سے پوچھے، اختلاف رائے حسن ہے، بس ذرا اس کا ادب آنا چاہیے۔ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، قاتل کو کوئی قتل کے
आदाब सिखाए, देखो दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। कुछ लोग खाली बात से ही, दस्तार तक जाने से ही मान जाते हैं, गले तक तो जाना ही नहीं पड़ता। तो दलील से बात, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जनाब ये आपने दो चादरें कैसे इस्तेमाल की? तो कहा मेरा बेटा जवाब देगा। तो आपके साहिबजादे उठे, उन्होंने कहा मैंने अपनी चादर भी वालिद को पेश कर दी थी। तो वही जनाब अबू अय्यूब अंसारी दोबारा उठे। इन्होंने ये नहीं कहा कि वो पिछले महीने वाली बात का भी जवाब दें। वो फिर वहां क्या हुआ था, बस एक इख्तलाफ था दलील की हद तक, और ये हुस्न है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी उठे और उठ के कहा जनाब हमें सवाल का जवाब मिल गया, अब आप बात कीजिए, हम बात भी सुनेंगे, हुक्म दीजिए, फरमा बरदारी भी करेंगे। इसलिए कि दलील की हद तक, और ये बड़ा हुस्न है, सिर्फ कब्रिस्तान में इख्तलाफ नहीं होता, क्योंकि वहां सारे मुर्दे होते हैं ना, जिंदों में इख्तलाफ हो जाता है, चूंकि लोग सांस लेते हैं, सोचते हैं, गौर करते हैं। तो तालीम का मकसद जुस्तजू हो, तालीम का मकसद ये हो कि आप किसी जगह राय रखते हो, आपने किसी बात को समझा हो। बल्कि हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे तालीम का मकसद ये है कि आप उस्ताद पीर वाले हो, आपने किसी से सीख रखा हो, समझ रखा हो। तो तालीम मसाइल का हल है, इल्म मसाइल का हल है। पढ़ना, सीखना, लिखना, गौर करना, तफक्कुर करना, और फिर किसी से इस्लाह लेना, तरबियत लेना, इससे मसाइल खत्म। बाज़ औक़ात ना मसाइल ज्यादा होते हैं, हल एक ही होता है। किसी कमरे में अंधेरा हो तो बहुत सारे मूजी जानवर जमा हो जाते हैं, उसमें बिच्छू भी आ गया, सांप भी आ गया, छिपकलियां भी आ गई, और भी कुछ मूजी जानवर जमा हो गए। तो आप अगर अंधेरे में उन जानवरों को मारना चाहेंगे तो हो सकता है वो आपको तकलीफ दें, डंग मार दें, और ये भी हो सकता है कि आपसे पकड़े ही ना जाएं। आप कैसे पकड़ेंगे, अंधेरा है, आप अंधेरे में तो टामक टोंगा मारेंगे, कैसे उनको कत्ल करेंगे? तो जानवर ज्यादा है, मूजी जानवर हैं, तकलीफ ज्यादा है, लेकिन उसका हाल भी मौजूद है। आप उनको मारने की कोशिश ना करें, आप इस तरह करें, कमरे में रोशनी करें। आप कमरे में रोशनी कर दें, आपको जानवर मारने ही नहीं पड़ेंगे, वो वैसे ही भाग जाएंगे। छिपकली दीवार पे चढ़ जाएगी और सांप अपना रास्ता ले जाएगा और बिच्छू दौड़ता नजर आएगा। ये तो अंधेरे की वजह से जमा हुए। आज भी जितने मसाइल हैं वो पाकिस्तान में हैं या उम्मत मुस्लिमा के मसाइल, उन सब की बुनियादी वजह यह है कि लोग दीनी तालीम से दूर हैं। मैं आपको सच बताता हूं, मैं आपको दयानतदारी से बताता हूं, छोटा आदमी हूं, लेकिन मैं आपको तजर्बा करके और माहौल को पढ़ के, देख के, गौर करके बताता हूं कि मसाइल इसलिए पैदा हुए हैं कि लोग दीनी तालीम से दूर हैं। हजरत फकीह आजम चूंकि समझदार थे, हजरत सैयद अबुल बरकात चूंकि समझदार थे, हजरत इमामुल मुहद्दिसीन सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह चूंकि मामलात को पहले से समझ गए थे, ये लोग हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह चूंकि गहराई में उतर गए थे। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, ये सारे लोग बुजुर्ग थे, इनके चेहरे बड़े नौरानी थे, इनका उठना बैठना बड़ा वजादार था, ये खाली पीरी मुरीदी भी करते तो जमती थी, ये दम दरूद भी खाली करते तो चलता था, ये सिर्फ हल्का अहबाब में बैठकर वाज़ो इरशाद करते तो चलता था। लेकिन ये बहुत अरसा पहले समझ गए थे कि इस कौम के मसाइल का हल इल्म में है। बूढ़े सैयद हजरत सैयद अबुल बरकात शाह साहब 18-18 घंटे उन्होंने लोगों को असबाक पढ़ाए। वो चल सकता था काम, मैं कह रहा हूं कि वो काज़मी सैयद थे, वो आराम से दम दरूद करते, कोई मसला नहीं। लेकिन मुश्किल तरीन असबाक और रात को पहले मुताला करना और फिर वसाइल जमा करना, इल्म की रोशनी और इल्म को पढ़ना। और फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक तो वो तलबा हैं जो अपना वक्त निकाल के बाकायदा इदारों में आ गए, आपने भेज दिए, लेकिन हम जो बाकायदा इदारों में नहीं आते, हमारी जिम्मेदारी है हम अपने मशाइख के पास बैठे, हम थोड़ा सफर करें, थोड़ी जद्दोजहद करें। आप जरा वो बुखारी शरीफ की खूबसूरत रवायत देखिए ना, हजरत कसीब बिन कैस फरमाते कि एक शख्स मदीना शरीफ से चला और सैकड़ों मीलों का सफर तय करके वो दमिश्क की जामे मस्जिद में पहुंचा, और जब उससे पूछा गया कि जनाब इतना मुश्किल तरीन और कठिन तरीन सफर, ये आज लोग गाड़ी के अंदर बंद होते, हीटर की सहूलत मौजूद होती, और अगर आपको कहीं रुकना है तो आपके लिए असबाब मौजूद है, पेट्रोल पंप मौजूद है, खाने का, पीने का, नमाज पढ़ने का, सस्ताने का सामान मौजूद है, फिर भी लोग कहते हैं जनाब सफर बड़ा मुश्किल काम है, धुंध बड़ी पड़ी हुई है, रास्ता नजर नहीं आता, हद निगाह बड़ी कम हो गई, कैसे सफर करें, बड़ी मुश्किल है।
لیکن میرے بھائیوں، گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کرنا اور اتنی جدوجہد کرنا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے آنا اور پھر کسی سادہ سے درویش کے پاس بیٹھنا، اور جب وہ پوچھے کہ میاں کیسے آنا ہوا تھا تو کہا اور کوئی مقصد نہیں تھا، پتہ چلا تھا آپ کے پاس مدینے والے محبوب کی ایک حدیث پاک موجود ہے۔ اچھا یہ چسکا ہے اگر لگ جائے تو، یہ بھی چسکا ہے اگر نہیں سمجھ آئی آپ کو بات، یہ پورا مزہ ہے حدیث ڈھونڈنے جانے کا۔ آپ یقین کریں گے پورا مزہ ہے تفسیر قرآن کو سمجھنے کا کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے شان نزول بھی دیکھا ہے، چند کتابیں بھی دیکھی ہیں، 10 15 20 اساتذہ کو فون کرنا، یہ بھی پورا مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ یہ لگ جائے تو۔ یہ بھی ایک پورا ذائقہ ہے، لگ گیا تھا نا امام مسلم کو۔ لوگ کہتے ہیں کھجورے کھاتے کھاتے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، میں نے کہا کھجورے تو عام بیٹھ کے کھائیں تو اتنی کھائی نہیں جاتی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کتاب کی برق گردانی کرنا اور اس کو ڈھونڈنا کہ میرے نبی کریم نے اس موقع پر کیا فرمایا ہے۔ یہ ذائقہ بھی اگر کبھی لگ جائے نا، یہ صورت بھی اگر کبھی بن جائے تو یہ بڑا مزہ دیتی ہے، اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے، ایک اپنا ذائقہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے میں نے درجنوں لوگ ایسے دیکھے جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے جھولیاں پھیلا رکھی، ان کی نظریں جھکی ہوتی تھیں ایسے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی ہوش اتنے سلامت ہوتے تھے کہ ایک ایک بات محبوب کی محفوظ کیے جاتے تھے۔ اور آپ کبھی کتب احادیث کا مطالعہ کریں، انہوں نے صرف حضور کی باتیں یاد نہیں کی، حضور نے کس موقع پر کیا اشارہ کیا تھا وہ بھی یاد کر کے روایت کیا۔ اگر محبوب نے کہیں 2 انگلیاں جوڑ کے دکھائی ہیں تو ہر روایت میں ان کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ بھی ایک ذائقہ ہے، ایک لطف ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم نا یہ والا ذوق نہیں پیدا کرتے، یہ والی تو ہم نے کچھ ایسے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں جنہوں نے بہت علماء کی تقریریں سنی، لیکن اس طرح کر کے سنی کہ جس محفل میں گئے کاغذ قلم ساتھ لے گئے، حضرت نے آج کیا بیان کیا اس کو نوٹ کیا، ان کے پاس ذخیرے جمع ہو جاتے تھے، وہ سن کے بعض لوگوں کی قوت سماعت بڑی اچھی ہوتی، سن کے جلدی یاد کر لیں، سن کے انہوں نے بڑی ساری باتیں اپنی تربیت کے لیے اپنی، اور پھر اس طرح بھی ہوا کہ ان سننے والوں میں سے بہت سارے صوفی تیار ہوئے۔ میں درجنوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، انہوں نے باقاعدہ نصاب تو نہیں پڑھا، لیکن کسی شیخ کی صحبت اٹھائی ہے تو بہترین کر کے اٹھائی، زبردست کر کے اٹھائی ہے، اس کے نقوش نظر آتے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ ذوق جو ہے نا، تھوڑا سا علم کا شوق، آج بڑا گھٹن والا ماحول ہو گیا ہے، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ شکوہ۔ آپ تو ماشاءاللہ اہل محبت ہیں اور یہاں ایک خانقاہ پہ تشریف فرما ہیں، لیکن جب دنیا سے اٹھ کے ہم ایسے ہی جگہوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں نا جو کہیں وابستہ نہیں، جو دور بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے مزاج میں تنقید ہے، تو ہم جب ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں نا کہ بہت امیر آدمی ہے لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ یار یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ بس بعض معاملات میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ بوجھ ہی بنے ہوئے ہیں، تو جب ان لوگوں کی ساری باتیں غور سے سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے بیچارے کسی پراپوگنڈے کا شکار ہیں، کسی نے وہم میں ڈال دیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بندہ بھی اس وقت چھوٹا نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، وہ کبھی قریب آتے نہیں، بیٹھتے نہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں، معاملات پر غور نہیں کرتے، تو وہ دور بیٹھ کر پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، جب ہمارا مزاج علمی ہوگا، ہم چیزوں کو سمجھیں گے، اخلاقیات کے تعلق سے ہمارے پاس نصاب موجود ہوگا، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے بیان فرمائی، اور ہم ان کا شوق رکھتے ہوں گے، اور پھر ہمارے پاس وہ ذخیرہ اس طرح موجود ہوگا کہ ہماری عملی زندگی میں بھی وہ نافذ ہوگا، تو آپ یقین کریں بہت سارے پراپوگنڈے خود بخود ختم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ایک وکیل صاحب سے ایک دفعہ کسی نشست میں ملاقات ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے نا لوگوں کو قبر پرست بنا دیا ہے۔ میں نے تسلی سے ان کی بات سنی، میں نے کہا میں اس حوصلے سے آپ کے سارے تانے برداشت کروں گا کہ پھر مجھے بھی آپ موقع دیں۔ تو انہوں نے خیر مجھے موقع دیا، تو پرانے آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے اور عمرانیات کے ساتھ اچھی دلچسپی رکھتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کی بات میں نے بڑے غور سے سنی، تو ویسے کس عالم کو آپ نے قبر پہ سجدہ کرتے دیکھا، اس کا نام بتائیں، کچھ چلیں کوئی آپ کوئی مثال ایک دو۔ کہنے لگے جی بہت سارے لوگ ہم نے وہاں آتے جاتے دیکھے۔ میں نے کہا ان پڑھ آدمی تو کسی بھی قوم کا ہو وہ کبھی دلیل نہیں ہوتا،
تو کبھی دلیل نہیں ہے نا، ان پڑھ آدمی نے کوئی غلطی کر لی تو آپ اسے دلیل بنائیں گے، وہ ہم سے ویسے بھی، اور پھر ابتلا سے حکم بھی نہیں بدلتا، میں بھی اگر کوئی غلطی کروں تو میری ذاتی غلطی ہے، وہ کو میرے نظریے نے، میرے عقیدے نے، میری جماعت نے تھوڑی مجھ سے کہا ہے، ابتلا سے حکم تھوڑی بدلتے ہیں، تو ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے پھر آپ لوگوں کا نصاب کیا؟ میں نے کہا یہ بالکل آخر میں بتائیں گے آپ کو، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی سخت بات کی کہ ہم معاذ اللہ قبر پرست ہیں، یعنی ایک مومن کو آپ نے کافر ہی کہہ دیا، آپ کو بھی تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے تھے نا، اس پر اتنی سخت بات آپ نے کی، آپ کو اس پر دلیل دینی چاہیے، خاموش ہو گئے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نصاب پڑھیے، ہمارے بزرگوں کو پڑھیے، اور آپ زیادہ نہیں تھوڑا پڑھیے، آپ جس نے کہیں کوئی خلاصہ آپ کو نظر آ جائے وہ پڑھیے، آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو نہیں پورا پڑھ سکتے تو پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کو پڑھیے، جنہوں نے ان پہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، اور کیا بزرگ تھے، وہ بھی کیا ہستی تھی، ان کی زیارت کرنے سے محسوس ہوتا تھا کہ کیا بات، اور کمال لکھا انہوں نے فاضل بریلوی پہ، اور لوگوں کو ریسرچ پہ لگایا، 20 لوگوں نے ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈیز کے مقالہ جات لکھے، عام دام برسرے، مطلب یہ یہاں کا عنوان نہیں۔ تو میں نے انہیں ایک حوالہ پیش کیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا، جس میں فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ کسی بھی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے، مزار سے 4 ہاتھ، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، مزار سے 4 ہاتھ، آپ یقین کریں سعادت مند آدمی تھے، اور میں یہاں باوضو حاضر ہوں، میں نے اس شخص کو جب کتاب دی تو میں نے اسے حیرت میں گم ہوتے دیکھا، کہنے لگا یہ مولانا احمد رضا نے لکھا ہے؟ میں نے کہا اس کو پڑھیے، 100 دفعہ پڑھیے۔ اب میں کوئی اس میں فاتحانہ ہاتھ کھڑے کر کے وہاں سے واپس نہیں آیا، میں نے اپنے دوستوں کو واپس آ کے یہ نہیں کہا کہ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئیں، دیکھو بندہ، یہ میں نے نہیں کہا، بلکہ میں واپس آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اپنے دوستوں سے کہا آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی سستی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی کاہلی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم کس قدر زیادہ ناکام ہوئے اس کام میں کہ ہم اپنے بزرگوں کی خاص باتیں بھی لوگوں تک پہنچا نہیں سکے، ہم کسی کو بتا ہی نہیں سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے، وہیں رہے اپنے 4-5 لوگوں میں مست، یہ پیغام دے ہی نہیں سکے۔ خدا کرے کہ ایسا ہو، خدا کرے کہ ایسا ہو کہ آپ حضرت فقیہ اعظم کو پڑھنے والے ہوں، اللہ کرے کہ ایسا ہو آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پڑھنے والے ہوں، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اتنی مشقتیں زندگی بھر جن لوگوں نے کی، ان سے خالص پیار رکھنے والوں نے بھی پیار تو کیا اور خالص کیا، لیکن جو اصل مشن تھا اس مشن پر چل نہیں سکے، توجہ نہیں کی، غور نہیں کی۔ آپ کے پاس تو ہر وقت کتابیں ہونی چاہیے تھی، ہر وقت کتابیں بٹنی چاہیے تھی، جتنی کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی ہیں تو دور دور تک مثال ہی نہیں ملتی۔ تو یہ شوق جب پیدا ہوگا نا، مزاج علمی ہوگا، تبھی یہ سیکھنے کی ہوگی، زیادہ باتیں نہیں کرنی، بات کو سمیٹنا ہے۔ یہ بھی چسکا ہے، اگر کبھی لگ جائے نا سرکار کی حدیث پاک پڑھنے کا، سننے کا، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے دعا دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دین کی فقاہت عطا کرے، تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی احادیث کا ذخیرہ رکھتے ہیں، تو پھر ان کے گھر جاتے تھے تو استاذ کے احترام کا یہ حال تھا کہ دستک نہیں دیتے تھے، ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے، اور فرماتے ہیں کبھی میں یوں بھی بیٹھتا کہ میں بیٹھا رہتا، اور پھر کبھی یوں بھی بیٹھتا کہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، اور پھر میں اپنے امامے کا سرہانہ بنا کے ان کے دروازے کے کونے پہ ایک سائڈ پہ لیٹ جاتا، ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چوم کے گزرتی تو ریت میرے بالوں میں پڑ جاتی۔ فرماتی میرے استاد حضرت ابی بن کعب اپنی مرضی سے باہر آتے اور مجھے لیٹا ہوا دیکھتے تو میں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی چمکتے دیکھتا، اور پھر وہ فرماتے ہو میرے نبی پاک کے چچا زاد مجھے بلا لیا ہوتا، میں آپ کے پاس آ جاتا، تو فرماتے نہیں آج شہزادہ بن کے نہیں آیا، شاگرد بن کے آیا، مجھے کچھ محبوب کی احادیث آپ سنا دے میں ان کو یاد کر لوں۔ میرے عزیزو یہ بھی ایک ذائقہ ہے، خدا را کوئی ایسی ویڈیو نہیں بچی جو ہم نے نہ دیکھی ہو، کوئی ایسی نئی داستان نہیں جو ہماری نظروں سے نہ گزری ہو، یعنی ابھی کسی نے تصویریں چڑھائے 5 منٹ نہیں گزرتے ہم دیکھ بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب وہ کیا بنا، اور میری طرح کا کوئی شخص اگر کہہ دے میں تصویریں دیکھ نہیں سکا تو کہندے لو تسی ساڈیاں تصویریں ہی نہیں تکیاں، اتنا قریبی تعلق ہے۔ وہ باہر آ جائیں، اب تو تھکاوٹ ہو گئی ہے ان کاموں سے، اب تو بعض اوقات طبیعت پہ بوجھ بنتی ہیں بعض چیزیں، عملی زندگی میں آئیں، کتاب و سنت کا شوق پیدا کریں۔ تھک گئے ہیں لوگ مال کما کما کے، تھک گئے ہیں لوگ اچھے کھانے کھا کھا کے، تھک گئے ہیں لوگ دنیا کے مسائل حل کر کر کے، تھک گئے ہیں لوگ ٹریولنگ کر کر کے،
اب وہ لوٹنا چاہتے ہیں رسول کریم کے قدموں کی طرف. بے چینیاں بڑھ گئی ہیں، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، ذہنی آوارگی بڑھ گئی ہے، حالات کنٹرول سے نکل رہے ہیں. دنیا واپس گنبد خضرا کی طرف لوٹنا چاہتی ہے. دینداروں کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں. انہیں دینی ذوق اور دینی علم کے فروغ کے لیے جدید تقاضوں کے مطابق منظم جدوجہد کرنی پڑے گی. اور وہ طبقہ جس کے بارے میں میرا اور آپ کا خیال ہے کہ یہ بالکل بھی دین سے دور ہے، سفر مجھے بول کرنا پڑا زندگی میں، تو بڑے خوبصورت تجربات ہوئے. ہم کچھ 7-8 گھنٹے والی ایک فلائٹ میں موجود تھے، تو میرا خیال یہ تھا کہ یار یہ سارے لوگ شاید دنیا دار ہیں. تو میرے موبائل میں کچھ قرآن مجید ہے تو میں شاید دیکھ رہا ہوں، تو ایک نوجوان ہم نے ایسا بھی دیکھا جس نے بال پیچھے سے باندھ رکھے تھے، پونی پہنی ہوئی، اور اس کی حالت یہ تھی کہ پینٹ شرٹ بھی چلو لوگ پہنتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی اس نے جدید پہن لی تھی. تو وہ بعض لوگ ہنس بھی رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میں بھی پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا مسکرایا. لیکن پھر بعد میں ڈھیر سارے لوگوں نے میری طرح سجدہ صاف کیا جب وہ بظاہر فیشن میں لدا ہوا نوجوان اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہی، سیٹ بیلٹ باندھتے ہی، جب اس نے اپنی فائلوں کے اندر سے قرآن مجید نکالا، اس نے پڑھنا شروع کیا، تو میں بھی کہہ رہا تھا نہیں بھئی یہ جارہ داری کوئی نہیں، یہ کسی کے گھر کی لونڈی کوئی نہیں، یہ توفیق ہے، وہ کریم جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیا کرتا. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ بگڑا ہوا جوان ہے، یہ قریب نہیں آئے. آپ اس کے اندر ذوق تو پیدا کریں، اس کا دل تو دھڑک رہا ہے. دل اگرچہ جان گزل ہے، کروں کیا کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. ان کو عشق کا غم نہیں لگا تو روزگار کا لگ گیا ہے. انہیں غم عشق لگائیے، لگ جائے گا. یہ تو تیار بیٹھے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں جو آ کے چنگاری سلگا دے. مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، میں کہہ چکا ہوں اختلاف حسن ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں وہ دین سیکھنے آئے، ہمارے آپ سے اختلاف سننے نہیں آئے. وہ ہم سے یہ پوچھنے نہیں آئے کہ میاں وہاں کیا ہوا اور وہاں آپ گئے تھے تو وہاں کیا ہوا. وہ کہتے ہیں یار یہ جھگڑے تو باہر بھی ہم چھوڑ کے آئے، اور یہی ساری باتیں ہمیں یہاں لگ گئی. تو یہ ذائقہ تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے دین کے فروغ کے لیے، کتاب و سنت کی ترویج کے لیے. حضرت بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میں اپنے ماموں کے پاس پڑھتا تھا، اور میری طلب حدیث پاک میں اتنی زیادہ تھی کہ میرے ماموں مجھے کہنے لگے پتر تو بغداد چلا جا امام احمد بن حنبل کے پاس، میں تیرا ذوق نہیں پورا کر سکتا. فرماتے میں دریا پہ بیٹھا آنے کے لیے تو رستے میں طوفان آ گیا. وہ میں بچھڑا قافلے سے تو ایک جزیرے پہ چلا گیا، 1 مہینہ بغیر کھائے پیے گزارا. پھر کوئی سہارا ملا تو بغداد پہنچے. جو بغداد آئے تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل پر تو بادشاہ نے بڑی سختی کر دی ہے، گھر میں نظر بند کر دیا ہے. میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا چلو مجھے شیخ کے گھر کا رستہ ہی کوئی بتا دے. ان کا سختی بڑی ہے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، کرفیو نافذ ہے. شیخ فرماتے ہیں ایک شخص کی میں نے منت کی، کہنے لگا انگلی کا اشارہ نہیں آنکھ کا اشارہ کروں گا، یہ گھر ہے امام احمد بن حنبل. کہتے ہیں وہ گھر دکھا کے چلے گئے. میرے پھٹے ہوئے کپڑے، کئی دنوں کا سفر، کبھی کھانا ملتا کبھی نہ ملتا. میں نے سوچا دروازے تک کیسے جاؤں، ارد گرد تو پولیس کھڑی ہے. پھر میں نے ایک تجویز سوچی، کپڑے پھاڑ لیے، ٹوپی اتار لی، مانگنے والا کاسا گلے میں ڈال لیا. تینوں لب دے آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے. ہن تے آکھ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی. سجنا اسی اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی. فرماتے میں ایک ایک دروازے مانگنے لگا، سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیش بٹائے. فرماتے مانگتے مانگتے امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا، اور میں نے صدا لگائی فقیر ہوں، دور سے آیا ہوں، کو مہربانی ہو جائے. کہتے ہیں شیخ باہر تشریف لائے فقیر کو دینے کے لیے، اور جب 1 دینار وہ میرے کاسے میں ڈالنے لگے، چھوڑ دیں جی مہربانی کریں، اتنی مزیدار بات ہو رہی ہے کیوں دخل دے رہے ہیں آپ، بات سنیں. فرماتے ہیں کہ جب وہ 1 دینار ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ پکڑ کے چوم لیا، اور پھر میرے آنسو جو بہے تو میں نے کہا میں وہ والا فقیر نہیں جو پیسے لینے آیا ہوں. میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھیں، میں روز فقیر بن کے آیا کروں گا، آپ محمد عربی کی چند حدیثیں سنا دیا کریں. کہتے ہیں امام صاحب نے بھی نظر اٹھا کے دیکھا. طالب علموں، کچھ طالب علم بھی ایسے ہوتے ہیں جو استاد کا دل کرنے لگتا ہے میں تیاری کر کے آؤں، یہ مجھ سے سوال پوچھتا ہے. کچھ طلباء بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نا تھوڑا دل کرتا ہے کلاس میں بیٹھنے کو. شیخ فرماتے ہیں کئی مہینے میں فقیر بن کے جاتا رہا.
اور کئی مہینے میں کس آگے کر کے حدیثیں سنتا رہا، پھر حالات بدل گئے۔ حالات بدل ہی جاتے ہیں۔ ہاں، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ فرماتے ہیں بدل گئے حالات، حکومت بدل گئی، نیا بادشاہ آیا تو اس نے مدرسہ بڑا بنا کے دیا۔ کہتے ہیں شیخ مسند تدریس پہ جلوہ فکن ہوئے تو ہم نے بھی کپڑے بدل لیے۔ فرماتے ہیں امامہ باندھ کے میں بیٹھا تو طلبہ آ گئے تھے، اگلی صفوں میں رش تھا، تو ہم تو تھے نا فقیر لوگ، ہمیں تو چاہ بھی نہیں تھا آگے آنے کا۔ فرماتے ہیں میں پچھلی صف میں بیٹھا تو امام احمد بن حنبل کی نظر پڑی، پہلی نظر ہی لٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا۔ فرماتے ہیں وہ نظر پڑی تو پھر امام صاحب روئے اور پھر اپنی نشست پہ کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا رستہ دو نا اسے، آگے آنے دو۔ فرماتے ہیں میں آگے آیا تو شیخ نے سینے سے لگایا، فرمانے لگے طلبہ کو میں نے بھی بڑا پڑھایا ہے پر جیسے تو نے پڑھایا نا